السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور اس روئے زمین پر کوئی ایسی بستی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دے دیں، اور یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی بنا کر بھیجا، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58 اور 59 یعنی 58 59 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی بستیاں ہیں ان میں سے ہر ایک بستی کو قیامت آنے سے پہلے یا تو ہلاک کر دیں گے یا شدید عذاب میں مبتلا کریں گے، اور یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جس کے لوگ شریر، اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی رسول کے حکموں کی مخالفت کرنے والے اور بغاوت کرنے والے اس روئے زمین سے گزر چکے ہیں، جن کو ان کی شرارت اور اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین سے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، جیسا کہ قوم سمود، قوم عاد، یہ بستیاں ہیں جو کسی زمانے میں بھری پوری تھی، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین سے جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں سب کو اٹھا لے گا، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور قیامت کے وقت اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے سے پہلے اس روئے زمین پر جتنی بھی بستیاں ہوں گی جس کے لوگ شریر ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، گناہوں میں ڈوبے رہنے والے، ایسی تمام بستیوں کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجے گا، یا تو ہلاک کر دے گا یا تو شدید عذاب بھیجے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، یہ چیز لکھا جا چکا ہے، ریکارڈ میں ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔ یہ پہلی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے۔ سامعین کرام، دوسری جو آیت کریمہ ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 59، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نشانیاں نہیں بھیج رہے ہیں، اصل نشانیاں بھیجنے سے روکنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی نشانیاں بھیجی گئی، معجزہ بھیجا گیا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ نے آگے مزید کہا وآتینا ثمود الناقة مبصرة، اور قوم سمود کو ہم نے اونٹنی بطور نشانی واضح طور پر بھیجی، فظلموا بها، تو ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ نے مزید فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم جو معجزہ اور نشانی بھیجتے ہیں وہ صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حدیث ہے جو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی جو روایت ہے اس کو تفسیر الطبری میں سعید بن جبیر نے روایت کیا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں
کچھ لوگوں کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے تھے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں، تو یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنوا دیجئے۔ جب ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اب صفا پہاڑی اس کو سونے کا بنانا ہے، یہ تو معجزہ ہے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھلائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ مشرکین مکہ نے جو بات کہی ہم نے ان باتوں کو سن لیا۔ اب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو آپ اگر چاہیں تو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے ہم اس کو پورا کریں گے، معجزہ بھیجیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ معجزہ بھیجنے کے بعد چونو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں مہلت چاہیے، بس، یعنی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے، مشرکین مکہ کو چھوڑیے، مہلت چاہیے ہم کو تاکہ یہ لوگ دھیرے دھیرے ایمان لے آئیں۔ سامعین کرام، ایک دوسری روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، اور جتنی بھی پہاڑیاں ہیں مکہ کے اطراف میں سب کو ہٹا دیا جائے تاکہ زمین بالکل سمتل ہو جائے، ہم لوگ کھیتی باڑی کریں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو مہلت دے دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے یعنی صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا، وہ سونا بنا دیا جائے گا، پورے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، وہ لوگ کھیتی باڑی کریں، نو پرابلم۔ لیکن اگر معجزہ کے مل جانے کے بعد، صفا پہاڑی کے سونا بن جانے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو جس طرح سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا گیا تھا ویسے ہی اس امت کو بھی، یعنی مشرکین مکہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مہلت مانگتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے بند کر دی کہ پہلے لوگوں کو جو نشانیاں بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلایا، جس کے بدلے میں ان کو فنش کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کا بن جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایمان لے آؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جیسا یہ لوگ چاہ رہے ہیں صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اس معجزے کے آنے کے بعد اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا گیا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ یہ روایتیں ہیں جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے بند کر دی کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا، کیونکہ جو نشانیاں اللہ بھیجتا ہے وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے خوف کریں، ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر بسائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قوم سمود کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قوم سمود کا ذکر کیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، قوم سمود کو بھی اونٹنی واضح طور پر نشانی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ پوری قوم کو مٹا دیا، کیونکہ قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اونٹنی آنی چاہیے، یہ جو پہاڑی ہے اس میں سے اونٹنی نکلنا چاہیے، ایسی اونٹنی جو 10 مہینے کی گابن ہو، جو پہاڑ سے نکلے زمین پر آیا اور اسی وقت وہ بچہ جن دے، ایسی اونٹنی ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈیمانڈ کو پورا کیا، اور
جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی ان لوگوں کو نشانی کے طور پر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت قاہرہ کی زبردست نشانی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جو بھی نشانیاں ہم بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے آج بھی نشانیاں آتی ہیں، آج بھی نشانیاں آتی ہیں۔ یہ جو سورج گرہن، چاند گرہن، جس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا کر کے رکھا ہے، یہ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب اس پر گرہن لگے، جب اس پر گرہن لگتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جو کسی کے موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشانیاں بھیجتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورج اور چاند گرہن دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، توبہ اور استغفار میں کثرت سے لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں جو آج بھی دکھتی ہیں، آج بھی اللہ کی نشانیاں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار میں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا